اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، سورہ فاطر میں رب ارحم الراحمین کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور۔ جو لوگ عمل کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ پڑے گی، یعنی وہ کبھی مندی اور گھاٹے کا شکار نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بشارت دے رہا ہے کہ جو بندے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی روزی میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دینی معاملہ اور روحانی تجارت کر رہے ہیں جس میں وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، جبکہ آخرت میں ان کی نیکیوں میں خوب اضافہ کر دے گا اور ان کے درجات بہت بلند کر دے گا۔ الحاصل، رب العالمین کے کلام پاک کی تلاوت مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پس قرآن والے بندے کی نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور کلام پاک سے تعلق والے کے درجات جنت میں خوب بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک نماز کا معاملہ ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو احکام فرض فرمائے ہیں ان میں یہ سب سے محبوب فریضہ ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ ربط و تعلق کا ذریعہ ہے اور عبادت گزار بندوں کے لیے راحت و طمانینت کا سبب ہے۔ رب ارحم الراحمین نے 5 نمازوں کی ادائیگی فرض کی ہے، جبکہ ان کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا ہے۔ نماز قائم کرنے کی برکت سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ۔ یقیناً تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتے ہو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ نماز و تلاوت اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والوں، صدقات و خیرات کرنے میں اللہ کے فرمان کی بجا آوری ہے، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں اس کی عطا و بخشش پر اس کی شکر گزاری ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے وہ در حقیقت اللہ کا مال ہے جو اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کی مدد اور ان کی راحت و سعادت کا ذریعہ بنایا ہے۔ پس اللہ جل جلالہ کے رضا کے لیے ہم جو کچھ بھی خرچ کریں گے وہ ہمیں اس کا بدل اور اس کا عوض عطا فرمائے گا، اور باری تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں ہم جو مال بھی پیش کریں گے وہ ہمیں اس کا کثیر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کا فرمان ہے،
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ اعمال ہیں جو دنیا اور آخرت میں بندے کو خوب فائدہ دیتے ہیں اور دونوں جہان میں نفع پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے باری تعالی جل جلالہ نے ان اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا تجارت لن تبور، یعنی یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی مندی اور گھاٹے سے دوچار نہیں ہوگی۔ یا اللہ یا کریم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی کی توفیق دے دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اور صدقات کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات و خواتین اسلام، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور نیکی کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، باری تعالیٰ نے ایسے بندوں کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان سے اپنے عمدہ بدلے کا اور اپنی عظیم مغفرت کا وعدہ کیا ہے، نیز ان کو اپنی وسیع و عریض جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومنین ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ الحاصل جو بندہ عبادت و اطاعت کے ذریعے اللہ کے ساتھ دینی تجارت کرتا ہے اور نماز و تلاوت اور صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ روحانی معاملہ کرتا ہے، وہ خوب فائدے میں رہتا ہے اور کئی گنا فائدہ اٹھاتا ہے، پس اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے اور ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابی سے نواز دے، کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔